برائے خوشنودی و سلامتی امام زمانہ باواز بلند صلوات. برائے استقبال شہزادی کونین مادر حسنین شہزادی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا باواز بلند صلوات. مومنات کی درجات کی بلندی کے لیے، دعاؤں کی قبولیت کے لیے، بیماروں کی شفا یابی کے لیے، مرحومین کی مغفرت کے لیے بآواز بلند صلوات. رحم اللہ من کر الفاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیاً وحافظاً وقائداً وناصراً ودلیلاً وعینا حتی تسکنہ أرضک طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق الأجمعين فاطر السماوات والأرضين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا و مولانا و مولا الثقلین و جد حسن والحسین بالقاسم محمد والہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة صلوات صلی اللہ محمد. آغاز کلام اس پاک ہستی کے ذکر کے ساتھ کہ جو حی ہے قیوم ہے، وہ پروردگار جو سمیع ہے بصیر ہے، جو ہماری ہر دعاؤں کا سننے والا، ہر اعمال کو دیکھنے والا، ہماری نیتوں کے راز کا جاننے والا، اپنے لازوال اور بے مثال کلام قرآن مجید میں اعلان کر رہا ہے. اذا واقعت الواقعہ، جب یہ ہونے والا واقعہ ہو جائے گا. عزیزان گرامی، سورہ واقعہ کے حوالے سے یہ ہماری گفتگو 7ویں مراحل میں داخل ہو چکی ہے، اور اس کے بارے میں نے 6 دن تک مسلسل گفتگو کر رہی ہوں. کل میں نے اصحاب یمین کا ذکر کیا تھا، اور آج لیکن میں اصحاب شمال یعنی وہ لوگ کہ جن کے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا، انہیں اللہ کون سی سزا دے گا، اس کے بارے میں ذکر کرنے والی ہوں. تو عزیزو، یاد رکھیے کہ یہ دنیا فانی ہے، فنا ہونے والی ہے، ختم ہونے والی ہے.
اور یاد رکھیے، لیکن اگر آپ اس فرش عزا پر آ کر بیٹھتی ہیں تو یاد رکھیے کہ جس طرح ایک زائر جب حسین کی زیارت کے لیے گھر سے نکلتا ہے اور جب تک وہ زیارت کر کے واپس نہیں آتا، اب وہ چاہے جتنا بھی دن گزرے، اس کا 1 مہینہ 1.5 مہینہ جتنے دن میں واپس آتا ہے، کہا اتنا دن جو ہے اس کے زندگی کا بڑھا دیا جاتا ہے، یعنی وہ دن کاؤنٹ ہی نہیں ہوتا ہے اور آپ کو اللہ آپ کی لائف کو ایکسٹینڈ کر دیتا ہے۔ اسی طرح جب انسان اس فرش عزا پر آ کر بیٹھتا ہے تو کہا آپ جتنی دیر اس فرش عزا پر بیٹھے ہیں، یہ آپ کی زندگی اتنی ایکسٹینڈ کر دی جاتی ہے، اتنی بڑھا دی جاتی ہے۔ اور یہ 10 دن جو ہیں عزیز و روح پرور ہیں، یہ ہماری نفسوں کی تربیت کا ذکر ہے، کیونکہ اس 10 دنوں کو اہمیت بہت زیادہ حاصل ہے۔ سورہ فجر میں اللہ نے ان 10 دنوں کی قسم کھائی ہے، والفجر ولیال عشر، کہ قسم ہے صبح کی، قسم ہے 10 راتوں کی، کیونکہ یہ وہ دن ہیں، یہ وہ راتیں ہیں کہ جو ہمارے روح کو ارتقاء کی طرف یعنی ترقی کی طرف لے جا رہے ہیں، ہمیں بہتری کی طرف لے جاتے ہیں، ہمیں خیر کی طرف لے جاتے ہیں۔ ہاں عزیزان گرامی، ہماری روح جو ہے وہ کثافتوں سے، نجاستوں سے پاک ہو جاتی ہے۔ کہا اس کی ایک چھوٹی سی مثال دے دوں کہ آپ نے دیکھا ہوگا جب گاڑی چلتی ہے تو گاڑی کے ونڈ اسکرین پر دھول جمع ہو جاتی ہے، منظر دھندلا ہو جاتا ہے۔ کہا لیکن جیسے ہی آپ اس شیشے پر وائپر چلا دیں، کہا کیا ہوتا ہے، تمام جمی ہوئی گرد ہٹ جاتی ہے، شیشہ جو ہے وہ پھر صاف و شفاف ہو جاتا ہے اور آپ کو سامنے کا منظر ویسے ہی کلیئر دکھائی دینے لگتا ہے۔ کہا اسی طرح یہ فرش عزا ہے کہ جب آپ اس فرش پر آ کر بیٹھتی ہیں اور جب آپ گریہ کرتی ہے تو کہا آپ کے رونے والے، آپ کے یہ گرنے والے آنسو جو ہے آپ کے دل کے آئینے کی چھپی پر لگی ہوئی گرد کو صاف کر دیتے ہیں، آپ کا آئینہ شفاف ہو جاتا ہے۔ اگر آپ اس فرش عزا پر بیٹھ کر استغفار کی تسبیح پڑھتے ہیں، توبہ کرتے ہیں مالک کی بارگاہ میں، تو اللہ آپ کے دل، آپ کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور آپ کو پھر اسی طرح پاکیزہ کر دیتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، کیونکہ اس فرش حسین پر صرف مجلس نہیں ہوتی ہے، صرف حسین کا ذکر نہیں ہوتا، ہم دنیا کے مسائل کا بھی ذکر کرتے ہیں، تفسیر قرآن پر بھی گفتگو کرتے ہیں، توحید پر بھی گفتگو ہوتی ہے، عدل الہی پر بھی گفتگو ہوتی ہے، نبیوں کا ذکر بھی ہوتا ہے، قیامت کا تذکرہ بھی ہوتا ہے۔ یعنی اس فرش حسین کیا ہے، ہماری درسگاہ ہے، ہماری یونیورسٹی ہے، اور یہاں پر ہمیں ہر چیز کا درس دیا جاتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، اس سے قبل کی مجلسوں میں میں نے آپ کے سامنے جو ہے کس چیز کا ذکر کیا، اصحاب یمین کا ذکر کیا، اس سے پہلے میں نے آپ کے سامنے سابقون کا ذکر کیا، اور آج میں ان کا ذکر کروں گی کہ جن کے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا تو ان کے حالات کیا ہوں، ان کے حوالے سے ذکر کرنا ہے۔ لیکن اس سے پہلے سورہ واقعہ کی ایک فضیلت، کہا اس کی فضیلت، اس سورہ کو پڑھنے کی فضیلت یہ ہے کہ جو اس کو پڑھتا ہے اللہ اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے، لوگوں کو اس کا دوست بنا دیتا ہے، اور اللہ بھی اسے اپنا دوست قرار دے گا۔ تو انسان یہ چاہتا ہے کہ لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ہو، تو کہا سورہ واقعہ کی تلاوت کرو، کیونکہ یہ سورہ جو ہے قیامت کے حقائق کو واضح کرتا ہے۔
قیامت کی منظر کو بیان کرتا ہے۔ پورا سیناریو اللہ نے اس سورے میں رکھ دیا ہے۔ آپ نے ہر مجلس میں سنا، قیامت کے دن کے ذکر بھی سنا۔ آپ نے یہ بھی سنا کہ جو سابقین ہوں گے انہیں نعمتیں کون سی دی جائیں گی، ان کا نام ہے، اور انہوں نے نیکیاں کیا کی ہوں گی۔ کہا اصحاب یمین کو کیا کیا نیک باؤنٹیز عطا کی جائیں گی، اور ہمیں کون کون سی نیکیاں کرنی چاہیے۔ لیکن عزیزان گرامی، جب بائیں ہاتھ کا ذکر آئے تو دعا کیا کیجئے کہ پروردگار کبھی خدا نہ کرے کہ اللہ ہمارا نام اعمال ہمارے بائیں ہاتھ میں دے، کیونکہ اس میں اللہ نے بائیں ہاتھ والے وہ ہیں کہ جو جہنم میں اللہ جنہیں ڈالے گا۔ تو عزیزو، معلوم کیا ہوا کہ قیامت کے دن جو ہے ہمارے حساب اور کتاب ہوگا۔ اگر انسان نے نیکی کی ہے تو اس کی جزا دی جائے گی، اگر اس نے برائی کی ہے تو اسے عذاب بھی عطا کیا جائے گا، کیونکہ اللہ نے 70 مقامات پر قیامت کے 70 نام قرآن میں لیے ہیں۔ جیسے اس سورے میں اللہ نے قیامت کو کیا کہا ہے؟ واقعہ۔ سورہ حمد آپ پڑھیے، اللہ نے کیا کہا ہے؟ یوم، یعنی دن کہا ہے کہ میں اس دن کا مالک ہے، مالک یوم الدین۔ اسی طرح اللہ نے بعض جگہ قرآن میں لفظ حساب کے حوالے سے ذکر کیا ہے کہ یہ وہ دن ہوگا جس دن تمہارا حساب کیا جائے گا۔ تو عزیزو، اگر ہم دنیا کی روزمرہ کی زندگی کا جائزہ لیں تو آپ نے دیکھا ہوگا ایک چھوٹے سے گھر کو بھی اگر آپ کو مینیج کرنا ہے، جتنی بھی ہاؤس وائفز میری بات کو سن رہی ہیں وہ بخوبی اندازہ کر سکتی ہیں کہ ہمیں اگر ایک چھوٹا سا اپنا گھر ہی مینیج کرنا ہو، اسے چلانا ہوتا ہے تو ہمارے لیے کتنی پریشانی ہوتی ہے، ہمیں کتنا حساب اور کتاب رکھنا پڑتا ہے، ہمیں کتنے ایڈجسٹمنٹس کرنے پڑتے ہیں۔ اور جب آپ گھر کے خرچ کو چلانے کے لیے آپ جو ہے ایک دن بیٹھ کر اپنے گھر کا بجٹ ضرور بناتی ہوں گی کہ ہمیں کہاں کہاں کس طرح خرچ کرنا ہے، آپ کو کتنا مارکیٹنگ مینس اپنے مارکیٹ کے لیے، شاپنگ کے لیے کتنا رکھنا ہے، بچوں کی فیس ہے اور دیگر اخراجات ہیں کہ جن کا ہمیں حساب اور کتاب رکھنا پڑتا ہے، کیونکہ اگر نہیں رکھتے ہیں تو پھر ساری چیزیں مس مینیج ہو جاتی ہیں۔ تو ضروری ہوتا ہے کہ انسان حساب و کتاب رکھے۔ جتنے بھی بزنس مین ہیں وہ سال میں ایک مرتبہ آڈٹ ضرور کراتے ہیں۔ یہ آڈٹ کیوں کرایا جاتا ہے؟ کہا اس لیے تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ ہم نے کتنا انویسٹ کیا، ہم نے کتنا اس سے کمایا اور ہمارا پروفٹ کیا آیا، یعنی ہم نفع میں چل رہے ہیں، ہم پروفٹ میں ہیں یا ہم لاس میں ہیں۔ یہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ کہا جب ہم حساب اور کتاب کریں گے، جب ہم اپنی آڈیٹنگ کریں گے، جب ہم اپنی چیزوں کو دیکھیں گے۔ تو اللہ نے بھی کہا ہے کہ ہر انسان کو کیا چاہیے؟ اچھا حساب اور کتاب جو ہے آپ 2 طریقے سے کر سکتی ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے آپ روزمرہ کا حساب لکھتی جائیے، بہت آسان چیز۔ ایک چیز ہوتی ہے سال میں ایک مرتبہ آڈٹ ہو گیا ہے یا نہیں، تو کہا اگر آپ روزمرہ کا حساب لکھتی ہیں آپ کے لیے آسانی ہے، آپ نے جو بھی خرچ کیا آپ نے فوراً کہیں درج کر لیا، آپ کو حساب کرنے میں آسانی ہوگی، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ آج ہم نے کہاں کہاں انویسٹ کیا۔ کہا اسی طرح آپ کی زندگی کا معاملہ ہے، دن میں جب میں نے یہ پہلے بھی مجلس میں بیان کیا، اس لیے بہت جلدی سے آپ کو ایک مختصراً بتاتے ہوئے کہ آپ رات کو اپنے بستر پر سوئیے، اپنے دن بھر کا اسیسمنٹ کر لیجئے، آج ہم نے یہ دن کیسے گزارا، ہم نے اللہ کی نماز وقت پر پڑھی یا نہیں پڑھی، ہم نے دن میں کیا جھوٹ بولا، ہم نے کیا کسی کی غیبت کی، ہم نے کیا کسی کا دل دکھایا، کیا ہم نے قرآن پڑھا، کیا ہم نے آج دعائیں کری۔ آپ اپنا خود اسیسمنٹ کریے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ نے نیکی زیادہ کی ہے یا برائی زیادہ کی۔ اگر نیکی کی ہے شکر الہی کیجئے کہ اللہ نے آپ کو توفیق عطا کی کہ آپ نیکی کرے،
اور اگر آپ سے خدا نخواستہ کوئی گناہ سرزد ہو گیا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، اس سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ لیکن یاد رکھیے گا عزیزوں کہ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جو صرف خدا معاف نہیں کر سکتا۔ اگر آپ نے کسی بندے کا دل دکھایا ہے تو یہاں جب تک آپ اس سے معافی نہ مانگیں خدا بھی راضی نہیں ہوگا۔ بہرحال گفتگو کو اسی مقام پر تمام کرتے ہوئے کہ ہمیں اپنی زندگی کا حساب اور کتاب کرنا ہے، ہم کو ڈیلی پریپریشن کرنی ہے، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہمیں یہ ہمارا ٹیسٹنگ سینٹر ہے اور ہمیں ایک دن خدا کی بارگاہ میں جانا ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال دے دوں، آپ سب تو نیٹ سے واقف ہو گئی ہیں، ابھی کمپٹیشن ہونے والا ہے، پوسٹ پونڈ ہو چکا ہے اور دیکھیں روز نیٹ کی ڈیٹ اناؤنس ہوتی ہے۔ تو اب جن بچوں کو نیٹ کا ایگزام دینا ہے وہ ہاتھ پر ہاتھ دھر کر تھوڑی نہ بیٹھے ہیں، وہ پڑھائی کر رہے ہیں، اور جب پڑھائی کرتے ہیں پڑھائی کرنے کے بعد ان کے لیے کیا رکھا جاتا ہے؟ موک ٹیسٹ رکھے جاتے ہیں۔ موک ٹیسٹ کس لیے؟ کہا یہاں یہ پرچے کو حل کرتے رہو تو جب قیامت کا میدان ہوگا تو تمہیں آسانی ہوگی، تمہیں معلوم ہوگا کہ یہ پرچہ کیسا آنے والا ہے، تم اس کے لیے پریپیئرڈ رہو گے۔ یہاں پر موک ٹیسٹ پہلے لیا جاتا ہے۔ تو اسی طرح قیامت کے لیے اگر ہمیں تیاری کرنی ہے تو روز ہمیں اپنے آپ کو، اپنے عمل کو بہتر کرنا ہے، روز اپنا جائزہ لینا ہے، کیونکہ خدا نخواستہ اگر ہماری تیاری مکمل نہ رہی اور اگر ہمیں اللہ نے گنہگاروں میں کاؤنٹ کر لیا، خدا نہ کرے، چھٹے امام نے کہا ہے کہ جب بھی جہنم کا ذکر آئے خدا کی بارگاہ میں دعا کرنا کہ پروردگار ہمیں اس سے محفوظ رکھیں۔ قرآن، کیونکہ اللہ نے قرآن میں کیا کہا؟ وَأَصْحَابِ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابِ الشِّمَالِ، وہ بائیں ہاتھ والے کتنے برے ہیں، یہ بائیں ہاتھ والے، فی سمیم و حمیم، اور اللہ نے کیا کہا؟ وہاں کی سخت جلانے والی گرمی کا ذکر کیا کہ وہاں کی آگ کیسی ہوگی، کہا سخت جلانے والی، اور کھولتا ہوا پانی ہوگا۔ تو اللہ نے جب اصحاب شمال یعنی کہ بائیں ہاتھ والوں کا ذکر کیا تو اس نے کیا کہا؟ سموم کہا ہے۔ سموم کا مطلب کہا جلانے والی آگ، یعنی اللہ نے سب سے پہلے جو ذکر کیا ہے وہ انوائرمنٹ کا۔ اگر آپ کو یاد ہوگا تو اللہ نے جب سابقون کا تذکرہ کیا ہے تو ان کے لیے اللہ نے کیا کہا؟ سرور کا کہا ہے کہ وہاں کا ماحول پرسکون ہوگا، سکون والا ہوگا۔ اصحاب یمین کے لیے صدر کہا کہ وہ لوگ ہوں گے کہ جو بیری کے سائے دار درختوں کے نیچے بیٹھنے والے ہوں گے۔ اسی طرح جب اللہ نے اصحاب شمال کا ذکر کیا تو اللہ نے کیا کہا کہ یہ کیسے ہوں گے؟ وہاں کی گرمی کا ذکر کیا کہ ایسی سخت جلانے والی گرمی ہوگی۔ تو ظاہر سی بات ہے عزیزو، آپ نے بھی دنیا میں یہ گرمی محسوس کی ہے کہ یہاں اگر تھوڑا سا ٹیمپریچر 40 ڈگری ہوتا ہے تو آپ دیکھیے ہم کتنی تکلیف محسوس کرتے ہیں۔ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہماری اسکن کتنی گرم ہو گئی ہے، اس میں ہمیں کتنی تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ سب سے زیادہ اثر جو ہے گرمی کا وہ ہماری جلد پر، ہماری اسکن پر پڑتا ہے، اور گرمی ہوتی ہے تو ہم جھلسنے لگتے ہیں، کتنا پسینہ، اور ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو دنیا میں تو ہم نے انتظام کر لیا ہے، ہم اپنے گھروں میں اے سی لگوا کر بہت شان سے آرام سے بیٹھ جاتے ہیں، لیکن عزیزو کبھی سوچئے کہ قبر میں ہم نے کون سے اعمال لے جائیں کہ ہماری قبر بھی وہاں جنت کی کھڑکی کھول دی جائے۔
توجہ رکھیے گا۔ تو کہا دنیا کی آسائش ہم نے حاصل کر لی، اسی طرح ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم آخرت کی آسائش کا بھی انتظام کریں۔ جتنا ہم دنیا کے لیے فکر کرتے ہیں، میں یہ نہیں کہوں گی آپ سے کہ آپ اس دنیا میں کوئی کمفرٹس لے، نہیں، دنیا ہے، مومن کے لیے کمفرٹس بھی ہیں، دنیا میں بھی ہیں، اور دعا کریے کہ ہم دنیا میں بھی کمفرٹس حاصل کریں، آخرت میں بھی کمفرٹس حاصل کریں، یعنی ہمیں دنیا میں بھی اللہ نے کہ نعمتیں دے، اللہ مرنے کے بعد قیامت کے میدان میں بھی ہمیں نعمتیں کہا اب دوسری چیز اللہ نے جو بیان کی ہے قیامت کے میدان والوں کے لیے، کہا وہ کیا ہے؟ کہا گرم پانی جسے حمیم کہا گیا، یعنی ایسا کھولتا ہوا پانی ہوگا اور وہی پینے کے لیے دیا جائے گا۔ آج کل آپ دیکھیے وائرس جب سے آیا ہوا ہے تو آپ لوگوں کو تنبیہاً کیا کہا جا رہا ہے؟ آپ نیم گرم پانی پیجیے۔ کسی کو نیم گرم پانی پینا اچھا لگتا ہے؟ آپ بتا دیجیے۔ لیکن جان کی حفاظت کے لیے ہم پی تو رہے ہیں، لیکن انسان پانی کیسا پسند کرتا ہے؟ کہا چلڈ واٹر چاہیے ہے، یعنی ہم ٹھنڈا یخ پانی پینا پسند کرتے ہیں۔ کہا قیامت کے میدان میں، کہا کھولتا ہوا پانی جس کا ہم اور آپ دنیا میں آپ ایک گلاس ابھی 100 ڈگری پر آپ رکھیں، پانی کھولتا ہوا پانی ایک گھونٹ آپ پی کر دیکھیں تو آپ کو احساس ہو جائے گا کہ کس طرح زبان چل جاتی ہے۔ تو کہا جہنم میں اللہ جو ہے کھولتا ہوا پانی دے گا۔ کہا تیسرا عذاب جو اللہ دے گا وہ کیا ہے؟ کہا دھوئیں کا عذاب ہوگا، ایسا دھواں کہ جس سے انسان کا دم گھٹنے لگے گا۔ کہا اللہ نے تینوں گروہوں کا جو ذکر کیا ہے، تینوں گروہوں کے بارے میں بتایا۔ ایک میں اللہ نے کہا، کیا کہا ہے کہ اللہ نے کیا کہا؟ کہا ایک کا انوائرمنٹ پرسکون ہوگا۔ پھر جب اس نے پانی کی بات کی ہے تو ایک کے لیے کیا کہا ہے؟ قاسم من معین کہا ہے، کہا انہیں جنت کی کوثر اور تسنیم کا پانی دیا جائے گا۔ اصحاب یمین کے لیے اس نے کیا کہا؟ ماءً مسکوب، یعنی چمکتا ہوا صاف اور شفاف پانی انسان کو سیراب کیا جائے گا۔ اسی طرح اللہ نے جب جنت والوں کی غذا کا تذکرہ کیا، مزیدار پھل کا ذکر کیا، پرندوں کے گوشت کا ذکر کیا، لیکن جب اللہ نے ایک واقعہ بتا دوں، جا کر پڑھ لیجئے گا، منازل آخرہ کی 130 نمبر پر یہ واقعہ لکھا ہوا ہے، اور اگر کتاب کی ضرورت ہو تو آپ نیٹ کے ذریعے اس کتاب میں اس واقعے کو پڑھ سکتے ہیں۔ کہا کہ جب ان کے رسول کے چچا حمزہ بن عبد المطلب اور ان کے چچا زاد بھائی جعفر بن ابی طالب کو خواب میں دیکھا تو ان کے سامنے کیا دیکھا کہ بیری کا ایک تھال رکھا ہوا ہے جس سے وہ کھا رہے ہیں۔ کہا کھاتے کھاتے وہ بیری کا پیڑ جو ہے، وہ بیری کا پھل اچھے انگور میں تبدیل ہو گیا۔ کہا جب وہ انگور کھا چکے تو اعلیٰ قسم کی کھجور بن گئی، اور انہیں یہ فضیلت کیوں عطا ملی انشاءاللہ کل کی مجلس میں یہ بیان کروں گی۔ لیکن اصحاب شمال کے بارے میں اللہ نے کیا کہا؟ وہاں کا انوائرمنٹ سخت ترین گرمی، پانی کیا کہا؟ حمیم کہا، یعنی ایسا کھولتا ہوا پانی۔ اور جب اللہ نے غذا کا ذکر کیا تو کیا کہا؟ شجر زقوم کہا، زہریلا بدبودار پھل، کہ اگر اس زقوم کا ایک قطرہ زمین پر گر جائے تو کہا زمین کی 7 تہ تک نیچے چلا جائے گا، اور اس میں اتنی گرمی ہے، کہا وہ ہر چیز کو ڈسٹروائے کر دے گا۔ اور کہا جب قیامت کے جہنم میں جب انسان کو یہ پھل کھلایا جائے گا، کہا اسے اتنی زیادہ پیاس محسوس ہوگی کہ وہ پھر پانی پینا شروع کرے گا۔ کہا کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا اور پیتے پیتے پھر اس کا پیٹ پھول جائے گا۔ تو یہ جہنم کے عذاب کا ذکر اللہ نے کیا۔ پروردگار سے دعا کیجیے، فرشی عذاب پر آئی ہیں آپ،
بیٹھ کر دعا کیجئے کہ مالک ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لینا۔ دعا کیجئے کہ جو مرحومین جا چکے ہیں پروردگارہ ان کے برزخ کی منزل کو آسان کر دینا، پروردگارہ ان کے عذاب کو دفع کر دینا۔ عزیزان گرامی، آج 7ویں محرم، آج کی تاریخ قیامت کی تاریخ۔ آج وہ تاریخ ہے عزیزو کہ آج سے خیام حسینی میں ایک بوند پانی نہ رہا۔ آج سے حسین کا اصغر بھی پیاسا ہے، آج سے حسین کی سکینہ بھی پیاسی ہے، آج سے حسین کے خیموں میں چھوٹے چھوٹے بچے پیاس سے اللہ تش کہہ رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، اس فرش عزا پر آئی ہیں، دل کھول کر پرسا دیجئے گا۔ آج آپ نے دیکھا ہوگا ہر گھروں میں سبیل لگائی جاتی ہے، عزاداروں کو پانی پلایا جاتا ہے، حسین کے نام پر پانی پلایا جاتا ہے، تاکہ دنیا والوں کو ہم یہ پیغام دے سکیں کہ کل تم نے حسین پر پانی بند کیا تھا، آج دیکھو حسین کے نام پر لوگ کتنا پانی پلا رہے ہیں۔ کل حسین کے چھوٹے چھوٹے بچے کربلا کے میدان میں پیاسے تھے، آج ہم بچوں کو بھی سیراب کر رہے ہیں۔ ہاں عزیزان گرامی، آج کی تاریخ قیامت کی تاریخ ہے۔ ارے فاطمہ کو پرسا دینا ہے، قاسم کا پرسا، یتیم حسن کا پرسا، اس غریب بیوہ ماں کو پرسا کہ جس نے اپنی ساری زندگی ایک بچے کے سہارے پر گزار دی۔ ہاں عزیزان گرامی، جتنی بھی بہنیں میری آواز سن رہی ہیں، اس مجلس کو سن رہی ہیں، دل کھول کر گریہ کیجئے گا۔ ایک لمحے کے لیے تصور کیجئے کہ ایک عورت کی زندگی کی سب سے بڑی آرزو کیا رہتی ہے؟ کہا اس کا وارث سلامت رہے، اللہ اس کے وارث کا سایہ اس کے سر پر سلامت رکھے۔ دعا کروں گی کہ پروردگار ہر بہنوں کے سروں پر ان کے وارث کے سائے کو سلامت رکھنا، خدا نہ کرے کہ کسی کے سر سے اس کے وارث کا سایہ اٹھ جائے، خدا نہ کرے کہ کوئی عورت بیوگی کا داغ اٹھائے۔ ہاں عزیزان گرامی، ارے جب سایہ اٹھتا ہے اب عورت جو ہے کتنی بے چین ہوتی ہے، لیکن اگر بچے ہوتے ہیں نا، اب ان بچوں کے سہارے وہ بیوہ اپنی زندگی کو کاٹ لیتی ہے، ان نشانیوں کو دیکھتی ہے، یہ سوچ کر کے یہ میرے شوہر کی نشانی ہے۔ ماں عورت جو ہے انہیں بچوں کے سہارے اپنی ساری جوانی کاٹ دیتی ہے۔ عزیزو، جب حسن کا انتقال ہوا، قاسم بہت چھوٹے تھے، کیونکہ جب میدان کربلا میں آئے تھے قاسم کا صرف 13 سال کا تھا۔ لیکن عزیزو، قاسم کی ذکر کرنے سے پہلے 2 جملے امام حسن کے حوالے سے بھی بیان کرتی چلوں کہ تاریخ میں ملتا ہے کہ جب حسن کو زہر دے دیا گیا، ارے حسن کو کفن پہنا کر جب حسین لے کر چلے ہیں، ارے اس لاش پر تیر چلائے گئے۔ عزیزان گرامی ذرا سوچئے گا، زینب کی کنیزوں رونے سے پہلے تصور کر لیجئے گا کہ آج کتنا بھی کوئی غریب سے غریب ہو، کسی کا جنازہ جا کر کبھی گھر پلٹ کر نہیں آتا ہے، صرف حسن کا جنازہ ہے جس پر تیر چلائے گئے۔ کہا گیا ہم اسے رسول کے پہلو میں دفن نہ ہونے دیں گے۔ حسین نے اس جنازے کو لے کر گھر میں واپس آئے، ہائے جب فروا نے اس لاشے کو دیکھا، زینب نے اس لاشے کو دیکھا، تڑپ کر کہا
اے حسین، یہ کفن سرخ کیسے ہو گیا؟ ارے زینب نے دیکھا حسن کے لاشے پر تیر، بس عزیزو ایک گوشے میں فروا بھی بیٹھی دیکھ رہی تھی اپنے وارث کے جنازے، اپنے وارث کے جنازے کو فروا نے بھی دیکھا۔ ہائے کن آنکھوں سے دیکھا ہوگا، بس عزیزو ارے کہتی ہے اے قاسم، دیکھو یہ تیرے بابا کا جنازہ ہے، اے قاسم دیکھو یہ تیرے بابا کا جنازہ واپس آیا ہے۔ ارے قاسم کہتے ہیں اے اماں، بابا کا تو لاشا بھی واپس آ گیا، جب تو مانو گی میرا تو لاشا بھی نہ آئے گا۔ ارے لاش کے ٹکڑے حسین ابا کے دامن میں اٹھا کر لائیں گے۔ جزاکم ربکم خیرن جزا، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلوئے سوائے غم حسین، سوائے غم حسین کے۔ بس عزیزو تاریخ میں ملتا ہے کہ جب اون محمد اپنی جانیں دے چکے تو قاسم آئے حسین سے اجازت طلب کرنے کے لیے، مگر حسین نے کہا تم میرے بھیا کی آخری نشانی ہو۔ ہاں عزیزو، آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ 7 محرم کو ارے مہندی بھی اٹھائی جاتی ہے۔ کہا یہ مہندی اٹھانے کا سبب کیا؟ کہا ایک ماں کی خواہش تھی کہ کاش میں اپنے بچے کو دولہا بناتی۔ عزیزو آج حسن کی بیوہ کو پرسہ ضرور دیجیے گا۔ اے بی بی، جو ارمان آپ نے سوچے تھے ہم اسے آج سے مہندی کی شکل میں اٹھاتے ہیں۔ بس عزیزو حسین نے جب اجازت نہ دی، حسن بیٹھ کر خیمے میں رونے لگے۔ روتے روتے یاد آیا ارے بابا نے ایک تعویذ دیا تھا، اب جو تعویذ کھولا کیا دیکھا بھائی کا خط تھا، بھائی کے نام۔ قاسم خوش ہو گئے، لے کر حسین کی خدمت میں خط کو آئے۔ ہائے حسین نے بھیا کی تحریر کو دیکھا، تڑپ گئے حسین، ارے رونے لگے، قاسم کو گلے سے لگا کر کہا جاؤ قاسم خدا حافظ ہو ناصر، جاؤ خدا تمہاری حفاظت کرے۔ بس عزیزو اب قاسم چلے، لیکن عزیزان گرامی عباس نے قاسم کو سوار کیا، اور قاسم وہ واحد شہید ہے جس کے بارے میں روایتیں ملتی ہیں کہ قاسم کی بدن اتنا نازک تھا کہ انہیں زرہ نہیں پہنائی جاتی تھی۔ ہاں عزیزو، اب جو قاسم کو بھیجا ہے نا، ایک کرتا پہن کر قاسم آئے، اور اس کرتے کو بھی حسین نے سامنے سے چاک کر دیا۔ کہا یہ کرتے چاک کرنے کا مقصد کیا تھا؟ کہا تاکہ عرب والوں کا دستور یہ تھا کہ اگر کسی کا باپ مر جاتا تھا اس کے کرتے کو چاک کر دیتے تھے تاکہ دنیا یہ سمجھ لے کہ یتیم ہے۔ حسین نے قاسم کے دامن کو، گریبان کو چاک کر دیا کہ شاید یتیم سمجھ کر رحم کھا جائے۔ بس عزیزو یہاں قاسم آئے، اور آنے کے بعد جنگ کرنا شروع کی۔ عباس کا سکھایا ہوا سپاہی تھا، ارے ہزاروں کے نرغے میں حسین اور قاسم جنگ کر رہے تھے۔ روایت بتاتی ہے کہ قاسم نے ارزق نامی پہلوان اور اس کے 4 بیٹوں کو مارا تھا۔ ارزق جیسا پہلوان جب آیا تھا نا، روایت کہتی ہے حسین نے کہا تھا دعا کرو، ارزق آیا ہے، اور ارزق کو بھی
قاسم نے جب واصل جہنم کر دیا، اب ساری فوج والوں نے مل کر قاسم پر حملہ کر دیا۔ بس عزیزو ذرا تصور کیجئے، 3 سال 3 دن کا یہ بھوکا پیاسا 13 سال کا بچہ ہے، کتنی دیر جنگ کرتا۔ آواز دی چچا، جب تیر لگا اور جب گھوڑے سے گرنے لگے آواز دی، یا اماں ہو ادرکنی، اے چچا جان میری مدد کو آئیے۔ اس آواز کا سننا تھا، حسین فوراً گھوڑے پر چلے، عباس چلے، اکبر چلے، ارے تیزی کے ساتھ چلے تاکہ قاسم کو بچا لے، مگر جیسے ہی ارے اس نے عباس کو آتا دیکھا، ادھر کے گھوڑے ادھر، ادھر کے گھوڑے ادھر، قاسم کا لاشا زندگی میں پامال ہو گیا۔ ارے جیسے جیسے گھوڑوں کی ٹاپیں پڑتی تھی، قاسم آواز دیتے تھے چچا مدد کو آؤ۔ ہائے اب جب حسین پہنچے ہیں، کیا دیکھا، قاسم کا لاشا نظر نہیں آتا۔ ارے بہت بڑے عالم کا جملہ ہے کہ جب تک قاسم زین پر تھا، قاسم تھا، جب زین سے زمین پر آیا تقسیم ہو گیا قاسم۔ حسین نے دیکھا قاسم نظر نہیں آتے، آواز دی بیٹا قاسم آواز دو، تمہارا چچا بلا رہا ہے، کوئی آواز نہ آئی۔ پھر کہا اس قاسم، اے میرے لال چچا بلا رہا ہے، کوئی آواز نہ آئی۔ روایت کا جملہ ہے، اب حسین ایک بلندی پر چڑھ گئے، آواز دی قاسم لبیک کہو، امام وقت آواز دے رہا ہے۔ قاسم کی لاش کے ٹکڑے فضا میں بلند ہوئے، آواز آئی، بس عزیز و حسین نے قاسم کے لاش کے ٹکڑے ابا کے دامن میں رکھ کے لے کر خیمے کی جانب چلے۔ بیویاں جمع ہو گئی، ارے کہ قاسم کا لاش آ رہا ہے۔ ارے اب جو بیویاں جمع ہو گئیں، قاسم کا لاشا آ رہا ہے۔ بس عزیزو اب جو حسین خیمے میں آئے، ارے ماں نے کیا دیکھا، حسین کے کاندھے پر ایک چھوٹی سی گٹھری ہے۔ اولاد والو، خدا تمہاری اولادوں کو سلامت رکھے۔ آج پروا کو پرزہ دیجئے، قاسم کا پرزہ، ارے آواز دیجئے، کہیے بی بی ہم ان آنسوؤں کے ہدیے کو تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ اے بی بی ہم ناداروں کے پاس سوائے اس کے کچھ نہیں۔ بس عزیزو ماں نے دیکھا، قاسم کا لاشا نظر نہیں آیا۔ تصور کہتا ہے یہ سوال کیا ہوگا، میرا لال کہاں ہے؟ حسین نے کہا ہوگا، اے فروا یہی تیرا قاسم ہے، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ پروردگارا تجھے واسطہ ہے، اس فرش عزائے حسین کا واسطہ۔ مالک جتنی بھی مومنات اس فرش عزا پر آئی ہیں اور جو مومنات اس مجلس کو سن رہی ہیں، دنیا کے جس بھی گوشے میں ہوں، پروردگارہ ان تمام کی ہر آفت اور بلا سے محفوظ رکھنا۔ پروردگارہ ان آنکھوں کسی
ان آنکھوں کو کسی غم میں نہ رلانا سوائے غم حسین کے۔ پروردگارا اس یہ پورا شوب دور ہے، مالک ہم سب حسین کی فرش عزا اس طرح نہیں بچھا سکے جس طرح ہر سال بچھایا کرتے تھے۔ پروردگار اس کا بڑا افسوس ہے، مالک تو جلد از جلد اس وبا کا خاتمہ فرما۔ اے پروردگارا ہمیں سال آئندہ پھر اس فرش عزا پر بیٹھنے کی توفیق نصیب کرنا۔ پروردگارا بیمار کربلا کا واسطہ جتنے بھی بیمار ہیں انہیں شفائے کامل اور عاجل عنایت فرما۔ پروردگارا اسیری زینب کا واسطہ اسیری زینب کا واسطہ ہمارے جان اور مال عزت اور آبرو کی محافظت فرما۔ پروردگارا جو مقروض ہوں ان کے قرض کو غیب سے ادا کر دینا۔ پروردگارا جو بے روزگار ہوں انہیں روزی عنایت فرما۔ پروردگارا جن کی روزیاں تنگ ہو گئی ہیں مالک ان کی روزیوں میں کشادگی عنایت فرما۔ پروردگارا یہ ماہ محرم ہے، عزا کا مہینہ ہے، مالک ہمارے دلوں کو ہمارے قلب کو خالص کر دے۔ پروردگارا ہمیں گناہوں سے اجتناب کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار ہمیں راہ مستقیم پر چلنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگارا تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو غفور ہے، تو کریم ہے۔ مالک جو اس دنیا سے جا چکے ہیں پروردگارا ان کے برزخ کی منزل کو آسان فرما۔ پروردگارا جتنے بھی موجود ہیں جو اس مجلس کو سن رہے ہیں ان کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما۔ پروردگارا امتحان حسین کا واسطہ جو بچے امتحانات دے رہے ہیں انہیں کامیابی اور کامرانی عنایت فرما۔ مالک جو زیارت کے مشتاق ہیں پروردگارا انہیں حسین کے روضے کی زیارت نصیب فرما۔ جو جا چکے ہیں انہیں دوبارہ جانے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگارا ہمارا آج بھی ایک مظلوم امام پردہ غیب میں بیٹھ کر اپنے جد کا ماتم کر رہا ہے۔ پروردگارا اس امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہمارے پرسے کو ان کی بارگاہ میں پیش کر آواز دوں گی، اے زمانے کے امام ہم آپ کو پرسہ دے رہے ہیں، مولا ہمارے اس پرسے کو قبول کیجیے گا۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔